تو دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے مراقبے کی پابندی کرنے والے، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے، اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے سالک کو پہلی کیفیت ہوتی کہ اس کو اپنے قلب کی جو جگہ ہے، قلب کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے کی طرف، جو بائیں طرف جو بریسٹ ہے نا، اس سے 2 انگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے۔ اس دل کی جگہ پر اس کو ایک حرکت سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حرکت سے تحرک ہے، تو یہ تحرک کہلاتی ہے پہلی کیفیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ تحرک۔ ایک عجیب سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کا گوشت پھڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی بازو کا، کبھی کمر کا، تو وہ جو گوشت پھڑکتا سا ہے نا، یہ اس سے ملتی جلتی سی کیفیت ہے۔ تو انسان کو باقاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پر ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز پھڑک رہی ہے۔ دل کا دھڑکنا اور ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کا پھڑکنا اور ہے۔ یہ الگ چیزیں ہیں، یہ دو ایک چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو قلب کی دھڑکن ہے، اس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن آف ہارٹ، دل کا دھڑکنا۔ یہ تو 1 منٹ میں 70 مرتبہ 75 مرتبہ بندے کا دل دھڑکتا ہے۔ زیادہ تیز چل لے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا تو 100 مرتبہ دھڑکن چلی جائے گی، 120 مرتبہ چلی جائے گی۔ بہت زیادہ بھاگے گا تو 130 مرتبہ چلی جائے گی۔ تو یہ تو دھڑکن جو ہے یہ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو لطیفہ میں، وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے۔ ارتعاش محسوس ہوتا ہے انسان کو، اپنے اس لطیفہ کی جگہ پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارتعاش۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کرو کہ انسان کسی بڑی بس کے اندر بیٹھا ہے اور سٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی ہوئی ہے، سٹارٹ حالت میں انجن چل رہا ہے، تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے نا، وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہے نا سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں یوں کر کے۔ وہ جو ہلکی سی ایک وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ دل کی وہ پھڑکن محسوس بھی ہوتی ہے، ذرا توجہ کریں تو ان کو وہ ایک کیفیت سی محسوس ہوگی جو تیز ہوگی۔ وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ دل کی پھڑکن ہوگی، ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن قسم کی ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز ہوگی، جو دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی، وہ اس کو اپنی کیفیت محسوس ہوگی۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ ذکر کی کیفیت محسوس ہو، اگر وہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ ذکر کرے تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے، اور پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگ جاتا ہے بندے پر۔ پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور اب ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس کے اوپر غالب آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کو اگر نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تو بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا، ذکر کی کثرت سے پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پہ غالب آنے لگ جاتی ہے، تو خود بخود بندے کی توجہ ادھر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس ارتعاش کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے قلب کی وہ جو تحرک کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے جب وہ غالب آ جاتی ہے تو کہاں اثر محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بھی اثر محسوس ہوتا ہے۔ ہوا جیسے متحرک اس کو نظر آتی ہے،
چونکہ وہ قلب کی حرکت ہوتی ہے تو قلب کی حرکت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عام بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے ہوا اس کے سامنے متحرک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اس کو ذرا مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو۔ کبھی اگر ٹیوب لائٹ اوپر لگی ہوئی ہو، ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہو؟ اوپر لگی ہوئی ہو چھت کے ساتھ، اور سیلنگ فین نیچے لگا ہوا ہو، تو آپ اگر سیلنگ فین کو چلائیں نا تو سیلنگ فین کے چلنے سے آپ کو فرش کے اوپر نا سائے کے اندر ایک ارتعاش نظر آئے گا، چونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے تو سایہ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، ارتعاش نظر آتا ہے۔ وہ جو ارتعاش کی کیفیت ہے ہو بہو اسی طرح اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کیفیت ہوتی ہے جس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ اسی چیز کو مثال لے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی ہو، اس لیے میں نے بتایا کہ سکینہ نازل ہونے کی وجہ سے جو قلب کے اوپر انسان کے اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو قلب میں خوشی محسوس ہوئی، کسی کو جو ہے گناہوں پہ ندامت محسوس ہوئی، تو جو پوری تفصیل بتائی وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو کیفیت زیادہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت کون محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ کیفیت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحرک، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا دل جاری ہو گیا۔ یہ ابتدائی کیفیت ہے، ایک کیفیت حرکت والی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارے اور اس کو اور زیادہ پابندی سے ذکر کو کرتا رہے تو یہ تحرک کی کیفیت آہستہ آہستہ تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تذکر میں کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تذکر میں نصیب ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو حرکت اس کو محسوس ہوتی تھی نا، وہ حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ حرکت نہیں محسوس ہو رہی، لگتا ہے جیسے اللہ 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 ایسے وہ محسوس ہو رہی۔ تو یہی حرکت اس طرف پھر جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ایسے سالک کو جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت کہیں سے جیسے اللہ اللہ کی آواز اس کو آ رہی ہے اور سنائی دے رہی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے اور یہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ جاگنگ کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے جیب میں وہ واک کا کیا ہوتا ہے، واک مین ہوتا ہے، وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے ساتھ اس کے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندے تو نہیں نا سن رہے ہوتے۔ اب ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ واک مین سن بھی رہا تھا اور وہ ہنس بھی رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب دیکھنے والا اسے پاگل سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے جو اس کو کانوں میں سنائی دے رہی ہے وہ سب کچھ رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سالک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ذکر کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو مجمع میں بیٹھا ہوا وہ مجمع سے غائب ہوا کرتا ہے۔ اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت پر تو ساکت و سخن نانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت در انجمن، محفل میں بیٹھ کر تنہائی کے مزے لینے۔ بیٹھے لوگوں میں ہوتے ہیں مگر اپنے یار کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ قلب کا جاری ہونا ابتدا میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ ساتھ تذکر کی کیفیت، اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے
تو ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، اس کا قلب جاری ہو گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ اے محبوب، تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ ہے اور تیری یادیں میرے دل میں ہیں، اے محبوب تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ تو بندے کی کیفیت ہی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اس لیے ان لوگوں کو باخدا لوگ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر ان پر خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے قلب کا جاری ہو جانا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیں کہ یہ قلب کا جاری ہو جانا، بعض حضرات نے فرمایا کہ بندے کو یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کی یہ کیفیت ہو۔ تو کیفیات کی بات عام طور پر تو یہی ہوتی ہے، مگر کوئی پکا اصول نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہی کیفیت محسوس ہو، ہر بندے کو یہی کیفیت ہوگی، یہ کوئی پکا اصول، ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ تو بھئی کوئی پکا اصول بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو کیفیت ہے نا، اور کیفیتوں میں تو شیطان دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہی اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری کروا دے کہ حقیقت میں کچھ اور ہو، اور یہ صاحب محسوس کر رہے ہو کہ ہمارا دل جاری ہے اور دل ذکر کر رہا ہے۔ تو پھر کوئی آخر پکی بات ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مشائخ نے پکی بات بھی کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو حرکت محسوس ہو، آواز محسوس ہو، فلاں محسوس ہو، یہ محسوسات ایک طرف رکھ دو، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بندے کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دل کا حکم اس کے اعضاء پر جاری ہو جاتا ہے، اس وقت دل جاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتائیں، مشکل ہے بات سمجھنی۔ جب انسان کے دل کا حکم اعضاء پر جاری ہو جائے، جب اعضاء دل کے تابع بن جائیں، جب دل اللہ تعالی کا فرما بردار بن جائے اور اعضاء دل کی اتباع کر رہے ہوں، یعنی دل کی جو حالت ہے وہ کیفیت اعضاء پر طاری ہو جائے، دل کا حکم اعضاء پر جب جاری ہو جاتا ہے تو اس بندے کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ لہذا جس بندے کا دل جاری ہو، ہم دیکھیں گے کہ اتباع سنت میں آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا۔ اب ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی۔ اب کوئی سا آواز ہے کہ جی میرا تو دل بڑا جاری ہے اور اس کو نماز کی توفیق نہیں، تو اس کے دل جاری ہونے کو کیا کریں گے بھائی؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی نہیں، آپ کا دل جاری نہیں، آپ کو کوئی دھوکہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک پکی چیز آ گئی، اور وہ پکی چیز کیا ہے؟ شریعت کی اتباع۔ تو جس بندے کا دل جاری ہوگا اور جس بندے کو کیفیتیں محسوس ہوں گی، تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ بندہ اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں، تقوی طہارت میں، زہد فی دنیا میں وہ آگے بڑھے گا، اس کے اندر ترقی محسوس ہوگی۔ اب یہاں سے سالک کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کے شیخ کو کہ بھئی اس کا دل جاری ہوا یا نہیں ہوا، کہ جس بندے کے اندر اتباع سنت میں، عمل میں ترقی محسوس کرتے ہیں، اخلاص میں ترقی محسوس کرتے ہیں، تو پھر شیخ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل پر اثرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شیخ ایک لطیفے کے بعد دوسرے لطیفے کا سبق کیسے دے دیتے ہیں؟ تو بھائی اسی طرح دے دیتے ہیں کہ پہلے لطیفے کے جو اثرات ہیں جب سالک کی شخصیت میں وہ شیخ کو نظر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرے سبق کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سلوک ہے۔ سلوک کہتے ہیں ایک راستے کو،
اور سالک کہتے ہیں اس راستے پہ چلنے والے کو۔ اب جو بندہ مراقبہ ہی نہ کرے، ورد وظیفہ ہی نہ کرے، تہجد ہی نہ پڑھے، تقوی طہارت اختیار نہ کرے، وہ سالک نہیں، وہ ہالک ہے۔ وہ سالک نہیں، وہ تو ہالک ہے، وہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ تو محروم ہے ان نعمتوں سے۔ بھائی جو کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہونے کے وقت اس کا سفر تو طے نہیں نہ ہوتا، تو جو بندہ مراقبہ نہ کرے، ذکر اذکار نہ کرے، ورد وظائف نہ کرے، شیخ سے رابطہ نہ کرے، وہ تو کھڑے ہونے والے کی طرح ہے، اس کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اس لیے مراقبہ کی، ذکر اذکار کی، تہجد کی، اعمال کی پابندی سالک کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کل کے سالک تو بس یہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، جو کرنا ہے پیر صاحب خود ہی کر لیں، بس جو کرنا ہے وہ پیر صاحب ہی کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اس لیے آتے ہیں تو آج کل آ کے پیر صاحب سے 3 باتیں کرتے ہیں۔ آج کل مرید حضرات کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیر صاحب سے 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات آتے ہی کرتے ہیں، حضرت میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے اور بڑے بزرگوں کے پاس رہا ہوں، مگر میں نے بیعت آپ سے کی ہے، یعنی احسان جتلاتے ہیں کہ بڑے پیر ملتے تھے، مارکیٹ میں بہت بہتات تھی پیروں کی، مگر حضرت صاحب میں نے آپ کو چنا ہے، یعنی میرا آپ پر احسان ہے، دوسرے لفظوں میں۔ تو پہلی بات یہ کرتے ہیں، حضرت میں نے فلاں بزرگ کی صحبت میں بھی بیٹھا، فلاں کی محفل میں بھی گیا، فلاں کے پاس بھی بیٹھا، یہ سارے تذکرے کرتے ہیں۔ اب تذکرے کر کے پھر کہتے ہیں بس حضرت میں نے آپ سے بیعت کی، بس حضرت مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی توجہ ڈال دیں، مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی توجہ ڈال دیں، ویسے مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے۔ یعنی بات بھی کی اور بات کر کے اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں، حضرت بس وہ آج کل کچھ کاروبار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا، بس کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں، اور ویسے میں نے جلدی واپس جانا ہے۔ اور تیسری بات کرتے ہیں، حضرت بس وہ بیوی جو ہے نا وہ پوری طرح ہر بات نہیں مانتی، کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں، وہ میری مٹھی میں آ جائے، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ یہ 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلا اعلان کہ بس مجھ سے وظیفے ورد تو ہوتے نہیں، بس آپ ہی کچھ توجہ فرما دیں، چلو۔ اور دوسری بات کاروبار کی، اور تیسری بات گھر بار کی، بس 3 باتیں کر کے کہتے ہیں ویسے میں نے جلدی گھر جانا۔ تو اب بتائیں کہ پھر پیر حضرات کیا کریں؟ جب ایک بندہ علاج کا ٹائم ہی نہیں دے رہا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہسپتال میں گئے ہو اور آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب طبیعت میری بڑی خراب ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے کریں، مگر مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا جناب ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو بھئی مشائخ اگر کہیں کہ بھئی آپ محفل میں آئیں، مراقبے میں آئیں، ذکر میں آئیں، آپ اجتماع پہ آئیں، تو یہ بھی تو ایڈمٹ کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اس علاج کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو دل جاری ہونے کو آپ نے سمجھ لیا، کس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا؟ اکثر اوقات یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں، مگر ان کیفیات کے جو اثرات ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیفیات سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ اگر تو انسان اتباع سنت میں ترقی پا رہا ہے تو اب اس کا دل جاری ہے، اور اگر اس کو کیفیتیں بھی بڑی لگ رہی ہیں مگر کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی ولا، اوپر سے لا الہ اور اندر سے، تو پھر اس کے تحرک کو کیا کریں گے، تذکر کو کیا کریں گے، اس کی کیفیات کو کیا کریں گے؟ اس کی کیفیات کو پاؤں کی نوک سے اچھال دیں گے۔ بھئی جب اتباع سنت میں آگے نہیں بڑھ رہے تو تمہاری کیفیات کو ہم کیا کریں؟ اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے
خواب میں کسی کو بتایا اپنی وفات کے بعد. فرمانے لگے کہ وہ سب عبارات ختم ہو گئی، وہ سب کیفیات مٹ گئی. فنیت تلک الاشارات. اور وہ جو آخری رات میں ہم نے تہجد کے 2 نفل پڑھے تھے، وہ تہجد کے نفل ہمیں کام آئے. اسی وقت سے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑی کیفیات ہیں مگر شریعت و سنت میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے مشائخ نے ان کی سختی سے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا ذکر لسان لقلقہ، ذکر لسان لقلقہ اور ذکر قلب وسوسہ. کیسی پکی باتیں کی ہیں کہ اگر تم شریعت کی کسوٹی پہ پورے نہیں اتر رہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جی بڑی میری کیفیات ہیں، تو انہوں نے کہا جس بندے کو لقلقہ ہوتا ہے نا اس کا منہ ہلتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا اس بندے کا ذکر لسان لقلقہ اور اس کا ذکر قلب وسوسہ، اس سے اوپر کچھ نہیں. تو اصل چیز اتباع سنت ہے. رب کریم ہمیں ہر حال میں سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت شریعت کے بارے میں ایک جگہ عبارت لکھی ہے، مگر دل خوش ہو گیا. میں جب بھی عبارت پڑھتا ہوں نا، میں امام ربانی مجدد ثانی کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں. ہمیشہ یہ عبارت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آتی ہے میں پڑھتا ہوں کتاب میں ان کی بلندی درجات کی دعائیں کرتا ہوں. ہمیشہ کہتا ہوں اللہ میرے سردار کو میری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا. کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے. جوز و مویز کہتے ہیں اخروٹ منقع. بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں موتی بھی ہوگا نا تو وہ دے دیں گے اور اخروٹ منقع لے لیں گے، ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، تو احکام شریعت کو نفیس موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی. سبحان اللہ. ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے. نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. نفس سے مراد قرآن و حدیث. نفس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث. فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. اور فس سے مراد فصوص الحکم ایک کتاب ہے جو تصوف کے اوپر لکھی گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی کیفیات ہیں ان کو فس کہا، اور جو شریعت کی باتیں ہیں ان کو نس کہا. نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. یعنی جہاں حدیث کی بات آ جاتی ہے اس کو فتوحات مدنیہ کہا. سبحان اللہ، کیا عظیم عبارت ہے، الہامی عبارت ہے یہ. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ، یہ کتاب ہے تصوف کی. تو فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں خریدتے. نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. ان کا کارخانہ بلند ہے، ان کا کارخانہ بلند ہے. اور پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزا دے. یہ لکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے پیروں کو جزا دے جنہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلانے کی بجائے شریعت کے روشن راستے کے اوپر چلایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب العزت ہمیں مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو ذکر اذکار کی پابندی کیجیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ
کچھ نہ کچھ اپنی محبت کی جو کیفیات ہیں وہ عطا فرما دیں. کبھی ہم بھی اس کی محبت میں دیوانے بن کر بیٹھے ہوں، کبھی ہم بھی اس کی محبت میں دنیا سے بگڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں، کبھی اس کی محبت میں ہم دنیا سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوں، کبھی ہم بھی اپنے دل میں کہہ رہے ہوں اللہ بس مجھے اب آپ ہی کی چاہت ہے، اور اے اللہ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے. کبھی اس محبت میں ہم بھی مست ہو کر یوں کہیں اللہ بس اور باقی ہوس، اللہ بس اور باقی ہوس. کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہمیں بھی ایسی کیفیت محسوس ہو، اس لیے کہ جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ کیفیتیں ملیں گی، یا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت میں زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا اجر ضرور پائے گا. اور ایک مزے کی بات سناؤں؟ کیوں جی؟ مزے کی بات سناؤں یا رہنے دو؟ بتائیں بولیں ذرا اونچا. میں چاہتا ہوں کہ تاکہ اگر کوئی مراقبے میں بیٹھا ہے تو وہ ذرا ٹھیک ہو. ہاں جی، مزے کی بات سناؤں؟ مزے کی بات یہ ہے اور حوصلہ والی امید والی بات یہ ہے، ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی صف میں کبھی کھڑا نہیں کرتا. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ پروردگار ہمیں ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے، وہ کچھ دینا چاہتا ہے. وہ بلاتے ہی ان کو ہیں جن کو کچھ دینا ہوتا ہے، جب دینا نہیں ہوتا ان کو آنے ہی نہیں دیتے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن، کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام. پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن، کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے.
عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کہتے ہو بہو نہ کرے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے، رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہم گناہوں کے پلندے ہیں، اے میرے مالک ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما، ہمارے دل کی ظلمت کو دور فرما، دل کی سختی کو دور فرما، ہمارے دل کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی یاد میں مستی نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی کیفیت نصیب فرما، اللہ ہمارے حال پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمیں اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا، اللہ ہمیں اپنی یاد کی شیرینی نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت کی لذت نصیب فرما، اللہ اپنی محبت کی شراب کا ایک قطرہ ہمارے حلق میں ٹپکا اور ہمیں بھی اللہ دنیا سے بیگانہ بنا، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں تہجد پر استقامت نصیب فرما، عبادت کا شوق نصیب فرما، اے اللہ سنت کی ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو رزق کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، رحمت کا معاملہ فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے فرض ادا کرنے آسان فرما، میرے مولا ہمارے آنے والے وقت گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، اور میرے مولا ہمیں اپنے مشائخ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی صحبت سے فیض پانے کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنا وصل عطا فرما، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اے اللہ آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ، میرے مولا رحمت کا معاملہ کر دیجیے اور ہمیں بھی اپنا وصل عطا کر دیجیے، اللہ ہمیں بھی اپنا وصل عطا کر لیجیے، ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیجیے، اے اللہ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے، اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے، اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ شریعت کی نکیل ہمارے ناک میں ڈال دیجیے، اللہ گلے میں ہمارے شریعت کی پٹا ڈال دیجیے اور ہمیں ایک ایک بات میں شریعت کی حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ مرد عورتیں جو بھی یہاں موجود ہیں سب کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، رب کریم جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیجیے، روحانی بیماریوں کو بھی دور کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.